السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ پیچھے ہم نے صلہ رحمی کی بات کی، آپس کے تعلقات کی بات کی، اور ایک اور تعلق، ایک اور رشتہ جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، والدین کا اور اولاد کا۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ والدین کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا کس حد تک اسلام ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس آیت میں وَقَضَىٰ، قضا کا لفظ آیا ہے، یعنی حتمی بات ہے، پکی بات ہے، جو حکم ہے یہ تمہیں ماننا ہی ہوگا، یہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ قاضی کسے کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں نا، تو قضا کہتے ہیں جو فیصلہ کر دے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ تیرے رب نے حکم دیا ہے، نہ ہی یہ فرمایا کہ تیرے رب نے پسند کیا، نہ ہی یہ فرمایا کہ تیرے رب کا فرمان ہے، بلکہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یعنی چوائس کی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری مرضی نہیں یہاں چلے گی، یہ فیصلہ تیرے رب کا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا فیصلہ ہے۔ تمام اہل ایمان کو خطاب کر دیا گیا، اور بنیادی طور پر تمام مخلوق سے خطاب ہے۔ اور کیا فرمایا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کے بعد انسانی رشتوں میں سب سے پہلے جس رشتے کا حق ادا کرنا ہے وہ تمہارے والدین ہیں، اور والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرنا ہوگا، اور اس میں والد اور والدہ دونوں آتے ہیں۔ اور احسان کا مطلب ہوتا ہے اچھے سلوک کی انتہا، ایکسیلنٹ لیول پر کام کرنا، یعنی وہ عمل جس کے بعد کسی اچھے سلوک کا کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ اور بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے کہ انتہائی خوبصورت سلوک، تمام اچھے اخلاق، آداب اور معاملات میں سے جو بہترین چیز ہے وہ روش اور وہ معاملہ والدین کے ساتھ کیا جائے گا جو کہ ہر لحاظ سے پسندیدہ ہے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ یہاں پر بھی وصینا کا لفظ آیا ہے، اور وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت کا مطلب کیا ہے؟ تاکیدی حکم۔ اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ان آیات سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایک طرف حقوق اللہ ہیں اور دوسری طرف حقوق العباد ہیں، اور سب سے پہلے حقوق العباد میں جو حق ہے وہ والدین کا ہے، یعنی انسانی تعلقات اور انسانی معاملات میں حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق جو رشتہ ہے وہ انسان کے ماں باپ ہیں۔ اور حقوق العباد وہ ذمہ داریاں ہیں، وہ حقوق اور وہ فرائض ہیں جو ایک انسان پر دوسرے انسان کی نسبت سے عائد ہوتے ہیں، اور اس میں اولاد کے، والدین کے، بیوی کے، ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے، سب کے حقوق اور فرائض آ جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مرضی پر، ہماری عقل پر نہیں چھوڑا، بلکہ صاف صاف بتا دیا کہ تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں، تمہارے کیا فرائض ہیں۔ اور ذمہ داری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو چیز آپ کے ذمے کی گئی ہے اب اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، کیونکہ جو ذمہ داری نہیں ہے، جو فرض نہیں ہے، وہ انسان چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ لیکن جب وَقَضَىٰ رَبُّكَ کہہ دیا گیا
تو یہ فیصلہ اب انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ نہیں دل تو نہیں کرنا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوگا، اور جو رب کا فیصلہ ہے، جو تاکیدی حکم ہے، اللہ نے جو ذمہ داری عائد کی ہے، پھر اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ اس لیے اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس میں غفلت انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، ہماری عبادات کو ضائع کر سکتے ہیں۔ تو حقوق العباد دراصل وہ ذمہ داریاں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا، جن پر حساب بھی ہوگا۔ عام انسانوں سے بھی اچھے تعلقات کی تلقین ہے، پیچھے ہم نے باہمی تعلقات کی بات کی، آپس کے تعلقات کے بارے میں ہمیں کانشیس ہونا ہے، لیکن ان تمام تعلقات میں، سارے انسانی رشتوں میں معزز ترین رشتہ والدین کا رشتہ ہے، اور یہ اللہ کی عبادت کے بعد پہلا کرنے کا کام ہے، اور اگر انسان اس میں فیل ہے تو پھر اس کو کامیابی مل نہیں سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور والد کے غصے میں رب کا غصہ ہے۔ یہاں پر خاص طور پر والد کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماں کے درجے ہم سب جانتے ہیں کہ 3 درجے زیادہ ہیں ماں کے، اور والد کا اس سے بعد چوتھے نمبر پر والد کا درجہ ہے، لیکن اس حدیث میں خاص طور پہ والد کا ذکر کیا گیا، کیونکہ بسا اوقات بچے ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، ماں بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کو پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پھر جب وہ ذرا بڑے ہوتے ہیں تو باپ کی نسبت ماں کے ساتھ بچوں کا زیادہ وقت گزرتا ہے، تو وہ ماں کے ساتھ قدرتی طور پہ زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ ماں کی بات کو سننا، اس کی بات کو ماننا، چھوٹی موٹی باتیں ماں کے ساتھ کر لینا، یہ انہیں ایزی لگتا ہے۔ لیکن باپ، کیونکہ ایک تو مرد عام طور پہ جذبات کا اظہار بھی نہیں کرتے، ماں کبھی غصہ کرے گی، کبھی روئے گی، کبھی پیار کرے گی، اپنے جذبات وہ ایکسپریس کرتی رہتی ہے، لیکن باپ اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا، کیونکہ اس کے کاموں کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ اس کی وہ کلوزنس ہو نہیں پاتی، تو اس میں پھر باپ کے حقوق متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں ماں اور بچوں کا ایک گروہ بن جاتا ہے، اور وہ باپ کے خلاف ایک محاذ بنا لیتے ہیں، خاص طور پر اس وقت اگر ماں باپ کی آپس میں بنتی نہ ہو، باپ ایک کام کہہ رہا ہے، ماں دوسرا کام کہہ رہی ہے، اب ماں اپنی بات میں وزن لانے کے لیے بچوں کو ساتھ ملا لیتی ہے، باپ کی سختی کو، ڈانٹ کو ایشو بنا کے نفرت کا بیج بچوں کے دلوں میں بونے لگتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے اندر باپ کے خلاف ایک خاص قسم کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو اندر ریئیکشن آتا ہے، تو بعض اوقات بچے باپ کا احترام نہیں کرتے، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، کیونکہ ماں نے کرنے ہی نہیں دیا۔ بچے تو معصوم ہیں، انہیں تو جو ماں نے فیڈ کیا انہوں نے لے لیا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب خود بڑا ہوتا ہے، عقل و شعور حاصل کرتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، تو وہ خود اس بات کو سمجھتا ہے کہ کیا غلط ہوا، تو ایسے میں باپ کا ذکر کر کے الگ طور پر اس کی رضامندی حاصل کرنے کی بات کی گئی ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی رکھنا ہوگا، کیونکہ مرد عام طور پہ سخت مزاج ہوتے ہیں، ڈسپلنڈ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، عورتوں کی طرح زیادہ باتیں نہیں کرتے، بچوں کے ساتھ ان کا وہ کمیونیکیشن لیول نہیں ہوتا جو ماں کا ہوتا ہے، تو ایک فاصلہ سا آ جاتا ہے۔ اب اس ڈسٹنس میں بچے خود کو بہت جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا باپ نے سارا دن کماتا رہا، ہر ضرورت پوری کرتا رہا، وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں رہتا۔ لیکن شیطان ہے نا بیچ میں، دوسرے کے احسانات بھلوا دیتا ہے۔ باپ صبح سے شام تک کھپتا ہے، تو اتنی محنت کرتا ہے، تو وہ کسی حساب میں ہی نہیں آتا، اور ماں کی محنت بچوں کو نظر آتی ہے، ماں تو ہمیں پکا کے بھی دے رہی ہے، کہاں سے آتا ہے جو پکنا ہوتا ہے؟ وہ بھی باپ ہی لے کے آتا ہے، تو سارا کریڈٹ نارملی ماں لے جاتی ہے۔ تو یہ رویہ آخرت کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ماں کا اپنا حق ہے، باپ کا اپنا حق ہے، لہٰذا رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دے۔ اب دیکھیں والدین کا حق کتنا بڑا ہے، اور اس حدیث سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ انسان والدین کے ساتھ کسی بھی طرح کی نیکی کر کے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ اس نے حق ادا کر دیا،
کیونکہ والدین کا حقیقت میں اپنی اولاد پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اولاد ان کو پے بیک کر ہی نہیں سکتی۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ روٹین سے ہٹ کے ذرا زیادہ خدمت کر دی یا کوئی قربانی کر کے اولاد سمجھتی ہے کہ شاید اس نے حق ادا کر دیا، لیکن یہاں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ایسا ممکن نہیں، الا یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دے، یعنی اب اس کا والد غلام ہے اور وہ اسے خرید کے آزاد کر دے، تو یہ ایسی نیکی ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں کسی حد تک اس نے ماں باپ کے ساتھ واقعی احسان کیا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ اپنی خوشی کے ساتھ اولاد پر خرچ کرتے ہیں، لیکن جب اولاد کا وقت آتا ہے، اللہ ان کو دیتا ہے، تو بچے ماں باپ کی طرف توجہ کم کر دیتے ہیں، اپنی ذات پہ، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا زیادہ بہتر کام سمجھتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جب سوال کیا گیا، لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا تھا کہ تم جو بھی خرچ کرو اس میں سے اپنے والدین پر خرچ کرو۔ تو خرچ کرنے میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، ان پر خرچ کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، خاص طور پر جب وہ کسی مشکل میں گرفتار ہوں، کسی ایسی تکلیف میں یا کسی ایسی پریشانی میں ہے کہ جس میں ان کی مالی مدد ضروری ہے۔ تو مال سے مدد کرنا قرآن کی روح سے بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی بہترین نیکی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ ویسے بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور خاص طور پر والدین پر خرچ کرنا اور اس معاملے میں بخل کرنا ناپسندیدہ ہے۔ والدین پر جتنا ہو سکے اولاد کو خرچ کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ میرے والد میرے مال میں سے جب بھی جی چاہتا ہے لے لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق کے لیے اس کے باپ کو بلوایا۔ وہ بوڑھا شخص تھا، لاٹھی ٹیکتا ہوا حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے بیٹے کی شکایت بیان کی تو وہ رونے لگا، کہنے لگا جب یہ کمزور تھا، میں طاقتور تھا، یہ خالی ہاتھ تھا، میرے ہاتھ بھرے ہوتے تھے، تو میں نے اپنی کوئی چیز اس سے کبھی نہیں روکی تھی، اس نے جو چاہا میرے مال میں سے لیا۔ آج میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ طاقتور ہو گیا ہے، میں فقیر ہوں، اس کے ہاتھ بھرے ہیں، تو میں اس کے مال میں سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو یہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم خود بھی اور تمہارا مال بھی سب تمہارے باپ کا ہے۔ اولاد کے مال میں خاص طور پر والدین کا حق ہے، تو نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہوئے سب سے پہلے والدین پر خرچ کرنا ہے۔ اب دیکھیں، والدین کبھی بھی اولاد کے مال کے حریص نہیں ہوتے، ساری زندگی وہ خود خرچ کرتے رہے، دینے والے ہوتے ہیں، دے کے خوش ہوتے ہیں، اور بڑھاپے میں جب اولاد والدین کو کچھ دیتی بھی ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح پھر اولاد پہ ہی خرچ کر ڈالتے ہیں، ان کے بچوں پہ خرچ کر ڈالتے ہیں۔ تو اس میں اس اعتبار سے بھی کہ وہ والدین ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ انسان مالی اعتبار سے بھی ان کا مرہون منت ہوتا ہے، وہ ساری زندگی تکلیف اٹھا کے کما کے خرچ کرتے ہیں اور احسان جتا کے خرچ نہیں کرتے، اپنا فرض سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کے خرچ کرتے ہیں۔ تو اولاد کو خوش کرنے کے لیے والدین کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ اب دیکھیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اسے خوش کرنا ہوتا ہے تو والدین اسے آئس کریم لے دیتے ہیں، کبھی چاکلیٹ لے دیتے ہیں، کبھی کھلونے لے دیتے ہیں، کبھی سیر کو لے کے جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح ایسا کرتے ہیں کہ بچہ خوش ہو، انجوائے کرے۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اس کی زندگی کے ہر لمحے پر اپنی کمائی کا بہترین حصہ والدین اولاد پر خرچ کرتے ہیں، اور جب اولاد کے پاس آ جاتا ہے، والدین کمانے کے قابل نہیں رہتے، تو اب اولاد کا یہ فرض ہے اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے کہ وہ والدین پر خرچ کرے، اور خاص طور پر جب وہ تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، مقروض ہیں یا کسی اور مشکل میں ہیں، تو ان کے کہے بغیر، ان کے مانگے بغیر ان پر خرچ کرنا یہ نیکیوں میں سے بہترین نیکی ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص ہے، ساری عمر اس نے اپنے ہاتھ سے خرچ کیا ہے، کمائی کی اس نے، دوستوں، رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں پر بھی خرچ کرتا رہا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب کمائی اتنی نہیں ہے کہ خرچ کر سکے، اب اولاد کی کمائی ہے، اولاد کما رہی ہے، اب اولاد ان کی بنیادی ضروریات تو پوری کر دیتی ہے لیکن ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتی۔ کیوں نہیں دیتے؟ کہ انہوں نے تو آگے دے دینا ہے، تو بہتر ہے نہ دو، جو چیز چاہیے ہم ان کو لا دیتے ہیں، وہی کافی ہے۔ تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ بعض اوقات والدین کو پیسے دے بھی دیتے ہیں تو ساتھ پابندی لگاتے ہیں کہ اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، آپ نے آگے بانٹ نہیں دینا۔ اب وہ اگر کسی غریب بچے کو دے دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، تو اولاد کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے۔ اولاد نے دے دیا نا، جنت کمائی ہے،
اب وہ خود پر خرچ کریں یا کسی کو دے دیں، اس پر تکلیف ہونا، کڑنا، غصہ کرنا، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ عام طور پر عورتیں شوہروں سے اس بات پر بہت لڑائی کرتی ہیں، گھر میں اکثر فساد ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ کو کھلاتا ہے، اسے گھر کی ضرورتوں کا احساس نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں پہلا حق والدین کا ہے۔ اگر عورت شوہر کو روکتی ہے کہ وہ اپنے والدین پر خرچ نہ کرے تو وہ سخت گناہگار ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ والدین پر خرچ کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی والدہ حیات ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت کریں اور جنت میں جائیں۔ یہ وہ دو صحابہ ہیں جن کی ہر لحاظ سے ان کا دین میں بہت بڑا مقام ہے، بہترین عالم، اور یہ علم ہی ان کو سکھا رہا ہے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ماں کا خیال رکھو۔ پھر اس میں وہ تفصیل بھی بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تو آپ جنت میں ضرور جائیں گے، بشرطے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ تو اس مثال میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جو بھی نیکیاں کمائیں، اگر ہمیں ماں باپ کے ساتھ ڈھنگ سے بات کرنی نہیں آتی، ہم ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ہماری عبادات، ہماری نمازیں، صدقے، خیرات، روزے سب ضائع ہونے والے۔ نیکی اسی وقت قبول ہے جب ان رشتوں کا احترام کرنا ہمیں آئے گا جنہیں اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے۔ اویس کرنی کی مثال ہمارے سامنے ہے نا، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا تھا، تو کس چیز نے ان کو روکا تھا؟ ان کی والدہ کی خدمت نے روکا تھا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک شخص مدینہ میں آئے گا، تم اس سے دعا کروانا۔ اور جب یمن کی طرف سے قافلے گزرتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے کہ ان میں وہ شخص ہے، کیونکہ یہ اللہ کا محبوب بننے کا نسخہ ہے۔ جب انسان اللہ کا محبوب بن جائے تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور نیکیاں بھی قبول ہوں گی اور باقی اعمال بھی قبول ہوں گے۔ اور نماز کے بعد بہترین عمل والدین کی خدمت ہے، اور جہاد کا نمبر بھی اس کے بعد آتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبوب عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد۔ گویا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد پہلا کام والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ انسان نیکی کے، علم کے کسی بھی مرتبے پر پہنچ جائے، وہ والدین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور ان کو ناراض کر کے کسی کام کو کرنے کا حق اسے نہیں پہنچتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو۔ لیکن والدین کو اعتماد میں لینا، ان سے مشورہ کر کے، ان کو راضی کر کے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا، یہ انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ورنہ نیکی کا کام بھی کر لے اور والدین بھی ناراض ہوں تو قیامت کے دن یہ عمل جنت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ یہاں پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جب کوئی کام کرنے لگے تو اپنے والدین سے مشورہ کرے، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں تو بہت زیادہ علم ہے، ہم نے تو قرآن بھی پڑھا ہے، ہم نے حدیث بھی پڑھی ہیں، اب انہیں ہم سے پوچھنا چاہیے، ہم کیوں والدین سے پوچھیں؟ تو یہ رویہ درست نہیں ہے۔ انسان علم کے، نیکی کے کسی بھی مرتبے پر پہنچ جائے لیکن وہ والدین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ والدین کو ناراض کر کے وہ کوئی بھی ایسا کام کرے جو بظاہر اچھا کام ہے لیکن والدین کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر والدین کو ناراض کر لیں اور ان کی ناراضگی کو پھر کوئی اہمیت بھی نہ دیں۔ قرآن مجید والدین کی اطاعت پر زور دیتا ہے لیکن شرک پر کمپرومائز سے منع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں والدین سے حسن سلوک کی بے حد تلقین کی گئی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ان کے والدین مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں سے حسن سلوک کرو، حالانکہ وہ مشرکہ تھیں۔ تو والدین دین پر نہ بھی ہوں تو ان کا حق ہے کہ انہوں نے اولاد پر جو احسان کیا ہے اس کا پے بیک ان کو دیا جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ کہ انسان باپ کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔
اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ ان کی ملاقات ان کے والد کے دوست سے ہوئی تو انہوں نے ان کی خوب توازی کی۔ لوگوں نے کہا ان کے لیے تو یہی کافی تھا کہ آپ ان کو 1 درہم دے دیتے یا 2 درہم دے دیتے، کیونکہ وہ معمولی بدوی دیہاتی تھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ میرے باپ کے دوست ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کے دوستوں سے نیک سلوک کرو، رشتوں کو جوڑو، ورنہ اللہ تمہیں بے نور کر دے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ بے نور سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے گا، اندھیرے میں گم کر دے گا، اور یہ سزا کس کی ہے؟ جو رشتوں کو نہ جوڑے، ماں باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک نہ کرے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ وہ کون سا کام ہے جو والدین کے مرنے کے بعد میں ان کے لیے کروں جو ان کے کام آئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 کام کرو۔ نمبر 1 دعا اور استغفار، یعنی سب سے پہلی اور بڑی نیکی کہ ان کے لیے دعا کی جائے، مغفرت کی دعا کی جائے۔ نمبر 2 ان کے کیے ہوئے وعدے نبھاؤ، یعنی ان کی کوئی کمٹمنٹ تھی، کسی کو کچھ دینے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، یا کسی کو مدد کر رہے تھے، مثلا کسی کو کوئی اسکول فی دے رہے تھے، کسی بچے کی پڑھائی میں ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے، یا کسی فیملی کو سپورٹ کر رہے تھے، تو اس کام کو پورا کرنا، اس کو جاری کرنا، یہ بھی ان کے لیے اجر کا باعث ہے۔ اور نمبر 3 ان کے دوستوں کی عزت کرو، اور نمبر 4 ان رشتوں کو جوڑو جو ان کے بغیر جوڑے نہیں جا سکتے۔ یہ وہ کام ہیں جو والدین کے جانے کے بعد ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ وہ رشتے جو ماں باپ کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، جیسے چچا ہیں، ماموں ہیں، تایا ہیں، خالہ ہیں، پھپھی ہیں، ان سب رشتے اس میں آ جاتے ہیں۔ والدین کے بعد ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، ان سے صلہ رحمی کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ بھی اولاد کے فرائض میں شامل ہے۔ حقوق العباد میں پہلا نمبر والدین کا۔ اللہ کے بعد ان کی اطاعت کا حکم ہے۔ رب کے حق میں کوئی کمی ہو گئی تو اللہ کے ہاں معافی کی امید ہے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد کی معافی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، اور ان میں پہلا نمبر والدین کا ہے۔ اور یاد رکھیں والدین ہمارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ چوائس ہمارے پاس ہے، انتخاب ہمارا ہے کہ ہم اپنے لیے کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کی اطاعت کر کے جنت کماتے ہیں، یا ان کی نافرمانی، بے ادبی، حکم عدولی کر کے خود کو جہنم کا حقدار قرار دیتے ہیں۔ والدین کو ان کے حق سے زیادہ دینا اور ان کی زیادتیوں کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے شکر گزاری۔ شکر کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کم پانے کے باوجود اچھا رویہ رکھنا۔ اور شکر گزار ایک ایسا انسان ہے جو اپنا حق نہ ملنے کے باوجود دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اولاد یہ کہتی ہے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتیاں کی، اب ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم ان کی بات مانیں یا ان کی خدمت کریں، تو ہم کیا کریں، ہم سے نہیں ہوتا۔ سوچیں جس نے پالا پوسا پرورش کیا، تھے کیا؟ غلاظت میں لتھڑ گئے تو خود سے صاف نہیں کر سکتے۔ ماں نے کتنے پیار سے محبت سے گندگی کو دھویا، صاف کیا، راتوں کو جاگی، بولنا سکھایا، چلنا سکھایا۔ ایک ایک لمحے کو یاد کریں، اپنی اوقات یاد کریں، دنیا میں آئے تو کیا تھے؟ جب بڑے ہوئے، اپنا آپ سنبھال لیا تو انہی والدین کے سامنے اکڑنا شروع کر دیا۔ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کیوں پیدا کیا تھا، نہ کرتے پیدا۔ تو اصل کام کیا ہے کہ اگر والدین کی طرف سے کوئی زیادتی بھی ہو جائے تو زیادتی نہیں کرنی۔ احسان اور شکر گزاری کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی نے اچھا نہیں بھی کیا تو ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ والدین نے اگر زیادتی کی ہے تو ان کا اپنا عمل ہے، ہمارا کام ہے اللہ کا حکم ماننا، اور اللہ کا حکم ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور شکر دل کی کیفیت کا نام ہے۔ دل میں ایسے خیالات کا ہونا جس میں خیر خواہی ہو، دوسرے کے لیے خوبصورت جذبات ہوں، اور سب سے پہلے دل کو والدین کی طرف سے صاف کرنا ہوگا، کیونکہ شیطان ہے نا، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو جو خود کو ان وسوسوں سے بچا لے گا وہی کامیاب ہوگا۔ دوسرے کی نیکی کو یاد رکھنا اور اس کی طرف سے ملنے والی زیادتی کو، دکھ کو بھول جانا، یہی چیز شکر کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اس کا متضاد کیا ہے؟ شکوہ۔ اور شکوہ محبت کے لیے زہر قاتل ہے، کیونکہ شکوہ ہوگا تو کبھی بھی شکر نہیں آ سکتا۔ دوسری چیز ہے والدین کو خوش رکھنا،
کیونکہ والدین کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ والد کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ والدین دکھ بھی دیں تو کوئی بات نہیں، انہیں راضی رکھنا ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس میں صبر اور برداشت ہوتی ہے۔ اور برداشت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منفی باتوں کو سنی انسنی کر دینا۔ یاد رکھیں، والدین اولاد کے خیرخواہ ہوتے ہیں، اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اولاد سے بہت سی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور جب اولاد ان کی توقعات پر پورا نہیں اترتی تو پھر وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے جب اولاد کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ منفی رویے سے خود کو بچائے، اپنی طرف سے زخم کھا کر بھی والدین کو راضی رکھے، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں، کیونکہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو صبر اور برداشت کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب اگر اولاد بھی برداشت نہ کرے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد سے چاہتا ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، ان کی باتوں کو خوش دلی سے برداشت کرے، اور اس سے بڑی بدقسمتی اور نہیں ہو سکتی انسان کی کہ اولاد بڑھاپے میں والدین کو پائے اور ان کی خدمت سے، ان کی دعاؤں سے خود کو محروم کر کے جنت سے اپنے آپ کو محروم کر لے۔ ہم لوگوں سے جا جا کے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، دعاؤں کے بنڈل تو ہمارے گھر میں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ وہ زبان سے کچھ بھی نہ کہے نا، لیکن ان کے دل کے اندر سے اٹھنے والی جو دعائیں ہیں نا، یقین کریں وہ اولاد کو ضرور لگتی۔ اور اسلام ہمیشہ والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اب دیکھیں، قرآن میں کہیں بھی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایسی بے لوث محبت ہے جو فطرت میں رکھ دی گئی ہے، لیکن والدین کی محبت وقت کے ساتھ ہلکی پڑنے لگتی ہے، اس لیے اسلام اس کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے عاجزانہ رویہ، خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ رویے میں نرمی ہو۔ بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ اولاد والدین کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، ان کے لیے نوکر بھی رکھا ہوا ہے، ان کے آرام، ان کی دوائی، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو بدتمیزی کے ساتھ۔ اگر وہ کہتے ہیں آؤ میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تو پھر کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو، سب کچھ آپ کا پورا ہو رہا ہے، تو اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ کو دوائی بھی مل رہی ہے، خدمت کار بھی ہیں، کوئی چیز آپ کو چاہیے یہ بندہ رکھا ہوا ہے نا، آپ اس سے کہیں یہ آپ کو لا کے دے گا۔ تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں فرمایا ان کے سامنے کندھے جھکا کر رکھو اور ان کو اف بھی نہ کہو، یعنی زبان سے کچھ کہنا تو دور کی بات ہے، اپنا پوسچر بھی عاجزانہ رکھو، ان کے سامنے خود کو جھکا کے رکھو، لہجے میں بھی عاجزی ہو۔ اب دیکھیں ذرا، آج کل کے بچے بچیاں اگر اس کو سن رہے ہیں تو وہ خود اپنے رویوں کو دیکھیں کہ جب امی کی طرف سے آواز آتی ہے اور آپ موبائل میں کھبے ہوئے ہیں یا کوئی اپنی پسندیدہ فلم دیکھ رہے ہیں نیٹ فلکس کے اوپر، اور اس وقت امی یا ابو کی آواز آتی ہے تو کیا رسپانس ہوتا ہے، کس طرح بیزار لہجے میں بات کرتے ہیں، اچھا، اور ہلتے نہیں اپنی جگہ سے، وہیں بیٹھے بیٹھے اچھا کہہ کے پھر اسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کوئی کام کہہ دیں تو آگے سے ناراضگی، پیر پٹکنا، دروازے مارنا زور زور سے۔ یہ آج کے بچوں کا ایک عام رویہ ہو گیا۔ تو والدین کے ساتھ اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنی، اف بھی نہیں کہنا۔ اور کجا یہ کہ آج کل کے بچے باقاعدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے والدین سے لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے دیا کیا ہمیں، نہ کرتے پیدا۔ اس سے بڑی ناشکری اور کوئی ہو سکتی ہے؟ ہمیں حکم ہے اس والدین کا ادب و احترام کرنا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جب بھی والدین کو پکارا جائے ادب احترام کے ساتھ پکارا جائے۔ ہم کہتے ہیں میرا باپ ایسے کہتا ہے، میری ماں نے یہ کیا، کتنا گستاخانہ انداز ہے نا۔ اسلام کا حکم ہے کہ والدین کے آگے بھی نہ چلو اور ان کے بیٹھنے سے پہلے خود نہ بیٹھو۔ اور آپ دیکھیں کہ ماں باپ کو جو ستاتا ہے نا، بعض اوقات دنیا میں ہی اسے سزا مل جاتی، اپنی ہی اولاد کہیں بڑھ کے بدسلوکی کرتی جیسی اس نے اپنے والدین سے کی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو ایک دفعہ پیار سے دیکھنا اتنی بڑی نیکی ہے گویا کسی نے ایسا حج کیا جو قبول ہو گیا۔ یہ مسلم کی روایت کا مفہوم ہے۔ گویا والدین کو جتنی بار محبت کی نظر سے دن میں دیکھا اتنی مرتبہ مقبول حج کا ثواب پا لیا۔ تو جو شخص والدین کے ساتھ نرم سلوک کرتا ہے
گفتگو میں نرمی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے روز قیامت اسے نور دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ والدین کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان سے شفقت اور محبت سے پیش آنا، یہ اولاد کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ڈیلی اپنے والدین کو وقت دینا ہے، تھوڑا دیں زیادہ دیں لیکن وقت ضرور دیں۔ ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، آپ کی کمپنی کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ انہیں بے بہا دنیا کی آسائشیں مہیا کر دینا، لیکن جو خوشی جو سکون ان کو اس وقت ملتا ہے جب اولاد ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہے، ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتی ہے، تو یہ چیز انہیں بے حد سکون دیتی ہے۔ پھر والدین کے لیے خرچ کرنا بھی اولاد کا فرض ہے کہ جب وہ کمانے کے قابل ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو اب وہ ان پر جب خرچ کرے تو بوجھ سمجھ کے نہ کرے، خوش دلی کے ساتھ کرے۔ اب دیکھیں والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں پھر فزیکلی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اب دنیا سے واپسی کا وقت ان کا قریب آ رہا ہے، اور یہ وقت ہوتا ہے جب انسان دل گرفتہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اب امید کی بجائے مایوسی کا عالم آنے لگتا ہے۔ ایسے میں ان کا حق اور بڑھ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے، انہیں تنگ نہ کیا جائے، انہیں جھڑکا نہ جائے، کیونکہ بڑھاپے میں نا بعض اوقات انسان بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، ایک بات کو بار بار دہراتا ہے، چاہتا ہے اس کا کام فوراً ہو جائے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، بعض اوقات بلا وجہ ضد کرنے لگتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے بالکل بچوں کی طرح۔ تو یہ بڑا صبر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت رویے میں نرمی ہو اور ساتھ یہ دعا بھی کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر اپنی رحمت نازل فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی۔ قرآن کسی بات کا ایک دفعہ حکم دے دے تو وہ فرض ہو جاتا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم 8 مرتبہ آیا ہے۔ یاد رکھیں والدین زیادتی بھی کریں تو زیادتی نہیں کرنی۔ اولاد اور خاص طور پر آج کی نوجوان اولاد اگر ماں باپ کسی بات پہ ڈانٹ دیں تو آگے سے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، زبان سے باڈی لینگویج سے اپنی ناگواری شو کرتے ہیں، زور زور سے پاؤں پٹخنا، دروازوں کو ٹھڈے مارنا، چیزیں پٹخ دینا، یہ سب ناپسندیدہ ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو آج ہمیں یہ سیکھ کر اٹھنا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی ہے، بے ادبی سے، بدتمیزی سے، نافرمانی سے بچانا ہے، تاکہ والدین ہمارے لیے جنت کا باعث بنے نہ کہ جہنم کا باعث بنے۔ اور یاد رکھیں صرف اپنے ہی نہیں، شوہر کے والدین بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ ہم سب کو سیکھنا ہے، بچیاں ہیں کل کو جہاں جائیں گی وہاں پر بھی والدین ہیں، انہوں نے عمر بھر کی پونجی پال پوس کے پڑھا لکھا کے جب کمانے کے قابل ہوا تو آپ کے حوالے کر دی۔ اب ان کا خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن انسانیت کے ناطے شوہر کے والدین کی خدمت کرنا آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کا رویہ تھوڑا سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، آگے سے ڈانٹ دیتے ہیں، بات سنی انسنی کر دیتے ہیں، بعض اوقات بہت غلط زبان استعمال کرتے ہیں، بعض تو والدین کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر اگر والدین بہت زیادہ بوڑھے ہو جائیں تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ ملک الموت تو ہمارے گھر کا رستہ ہی بھول گیا ہے۔ تو ان کو بوجھ نہیں سمجھنا، اور آج کل تو یہ حال ہو چکا ہے کہ بالکل فٹ بال بنا دیا ہوا ہے، کبھی ادھر لڑکا دیا کبھی ادھر لڑکا دیا۔ ایک ماں باپ ہوتے ہیں نا 10 بچوں کو بھی ایک جیسی محبت سے محنت سے پالتے ہیں، اور یہ 10 بچے مل کر والدین کو پاس نہیں رکھ سکتے، باریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایک ماں کو رکھتا ہے دوسرا باپ کو۔ اب یہ عمر ہے کہ یہ اکٹھے رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، ایک دوسرے کے لیے مودہ اور رحمت کا باعث ہوں، لیکن نہیں جی، دونوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ اب ماں کو کوئی لے کے جا رہا ہے، باپ کو کوئی لے کے جا رہا ہے، جس کی باری ہوتی ہے وہ پہلے ہی بہانے کرنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو تم رکھ لو، اگلی باری نا میں تمہاری بھی لے لوں گا، اس دفعہ تم پلیز رکھ لو۔ اب والدین کے جذبات کیا ہیں، ان کی فیلنگ کیا ہے، اس کے بارے میں اولاد سوچتی نہیں ہے کہ ان کی کیا خواہش ہے، وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں، وہ کس طرح خوش ہوں گے، وہ کس طرح کمفرٹیبل فیل کریں گے، کس طرح سکون پائیں گے۔ اولاد اتنی سیلفش ہو جاتی ہے نا کہ اپنا فائدہ دیکھتی ہے۔ اب اکثر کیا ہوتا ہے
کہ بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے دیکھو میرے گھر میں تو دوستوں کا آنا جانا ہے، پارٹیاں ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، تو ایک دم سے ابا جی آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں تو بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، تم ایسا کرو میں تمہیں مہینے کے اتنے پیسے فالتو دے دیا کروں گا لیکن تم ابا جی کو اپنے پاس رکھو۔ اب یہ باقاعدہ سودے بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ آج جس اولاد کی محبت میں ہم والدین کو فراموش کر رہے ہیں، کل یہ اولاد تو اپنی اولاد میں گم ہو جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو ایک فطری عمل ہے کہ والدین کی محبت تو اولاد کے لیے آخری سانس تک قائم رہتی ہے، لیکن اولاد کی محبت اپنی اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا اور بار بار تاکید کی گئی کہ اگر دنیا اور آخرت میں بلندی چاہتے ہو تو والدین کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو۔ یاد رکھیں پرندہ جب تک اپنے پر نہیں جھکاتا وہ بلند پرواز نہیں کر سکتا۔ پرندے کی اڑان سے سیکھنا ہے، جنت کمانی ہے تو والدین کے سامنے عاجز ہو جاؤ، جھک جاؤ۔ تو یہاں ہم نے کیا سیکھا کہ حقوق العباد میں پہلا نمبر والدین کا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ والدہ کا درجہ اللہ تعالیٰ نے باپ سے زیادہ رکھا ہے، 3 درجے زیادہ والدہ کا درجہ ہے باپ سے۔ کیوں؟ کیونکہ 9 مہینے وہ اپنا خون دیتی ہے، تکلیف سہتی ہے، خود کمزوری نکاہت برداشت کرتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری عورتوں کو بڑھاپے میں آ کے جوڑوں کی تکلیف ہو جاتی۔ آپ جانتے ہیں اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو بچہ ناف کے ذریعے سے خوراک لیتا ہے، اور اگر ماں پراپر خوراک نہیں بھی کھا رہی تو بچہ ماں کی ہڈیوں سے جوڑوں سے نمکیات کھینچ کے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں ہی بچہ خود غرض ہو جاتا ہے اور ماں کی ہڈیاں اور جوڑ کمزور ہونے لگتے ہیں، جو بڑھاپے میں پھر شدید تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اور بچے کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے۔ اب دیکھیں جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا سارے بہن بھائی تو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، میری امی ہے میری امی ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں تمہاری امی نہیں ہے کیا؟ میری زیادہ امی ہے، تمہاری بھی اتنی ہے جتنی میری ہے۔ ماں خود بھوکی رہتی ہے، بچے کو کبھی بھوکا نہیں سلاتی، اپنا خون دودھ پلاتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، اپنا آرام اپنی نیند سب قربان کرتی ہے، اور باپ سارا دن کماتا ہے، بچے کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے بچوں کے لیے۔ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ کبھی غور کیجئے، اپنے والد کو دیکھیے کہ والد اپنے کپڑے نہیں بناتا، کبھی بھی عید پہ والد نے اپنا جوڑا نہیں بنایا ہوگا، اپنے لیے جوتا نہیں لیا ہوگا، لیکن بچوں کے لیے کپڑے اور جوتے وہ ضرور لے کر آئے گا۔ بچوں کو وہ سب کچھ لے کر دیتا ہے، اپنی ذات پہ وہ بھلے دھیلا بھی خرچ نہ کرے۔ اور قرآن اور احادیث بار بار ہماری توجہ جس طرف دلاتی ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، ان کی ناقدری ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ لو کانوا یعلمون، لو کانوا یفقہون، کاش ہمیں پتہ چل جائے، کاش ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ ہمارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور چوائس ہمارے پاس ہے۔ اور بدقسمت ترین اولاد وہ ہوگی کہ جس کے والدین بڑھاپے میں اس کے پاس ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے، بلکہ ان کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ رکھے، ان کے ساتھ غلط سلوک کرے، ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھے، تو یہی چیز اس کی ہر نیکی، ہر عمل، اچھے عمل کو ضائع کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر کے روز قیامت اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔